میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 دن بعد تقریباً بیماری کی وجہ سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سخت بخار ہونے کی وجہ سے 15 دن کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی۔ بخار اتنا سخت تھا کہ جس کی وجہ سے آرام کرنا پڑا، اور الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائی۔ تو سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے اس حالت میں ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بیمار ہے، کتنا پریشان ہے، کتنا وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، سر سے پاؤں تک انسان نڈھال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے شفا عطا فرمائی۔ اس شفا کے صدقے سے ہی اللہ نے انسان کو دنیا میں رکھنا ہوتا ہے۔ جس وقت تک انسان کی موت نہیں ہے اس وقت تک انسان دنیا سے جا نہیں سکتا۔ میں آپ کو اگر کھل کر بتاؤں دوائی کے معاملے میں، تو میں نے کوئی سرکاری ہاسپٹل سے دوائی نہیں کھائی، اور جو حالت تھی جیسے کرونا وائرس کے حوالے سے افواہیں تھی، جو علامات بتائی جاتی تھی، تو وہ علامات تو بیماری میں محسوس ہوتی ہیں انسان کو، مگر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ مگر سوچتا یہ ہوں کہ اگر سرکاری ہاسپٹل کا دروازہ دیکھ لیتا تو وہاں ہی کا ہوتا، اور اس کے بعد سیدھا قبر میں چلا جاتا۔ میں نے 3 سے 4 مرتبہ ایک میڈیکل سٹور سے دوائی لی، اور اس کے علاوہ کوئی انجیکشن نہیں لگوایا، کوئی ڈرپ وغیرہ نہیں لگوائی، صرف دوائی کے ساتھ ساتھ خوراک اچھی کی۔ بیماری تو بیماری ہے۔ دیکھیں کرونا وائرس سے پہلے بھی تو ہم بیمار ہوا کرتے تھے، ہمیں بخار ہوتا تھا، تو انسان اندر سے یہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہیں مجھے کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمت اور قوت عطا کی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے صحت عطا کی۔ تو کبھی سانس بھی انسان کو بخار کے اندر سانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جسم بھی ٹوٹتا ہے، اور بہت ساری ایسی علامات ہوتی ہیں، اور انسان بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو صرف اپنی جان کے علاوہ کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ اور بیماری جس کے ساتھ ہوتی ہے تو درد کا بھی اسی کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت کتنا درد ہے۔ کسی کے بتانے سے، کسی کے کہنے سے دوسرے انسان کو درد کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان وہی محسوس کرتا ہے جس کو درد ہوتا ہے، جس کو بیماری ہوتی ہے، جس کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات بھی بیمار ہو جائیں، آپ کو بخار ہو جائے، تھوڑا بہت سانس کا مسئلہ ہو جائے، یا اس کے علاوہ جسم وغیرہ ٹوٹے، بالکل طاقت محسوس نہ ہو، اور آپ کو ایسے بھی محسوس ہوگا کہ جیسے میری آخری حالت ہے، آخری دن ہے، اور میں ان قریب مرنے والا ہوں، تو آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں اس ایسی صورتحال پر، کیونکہ بیماری پریشانی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ بس آپ ڈٹ کر اپنا علاج کروائیں، بڑے ہاسپٹلوں میں مت جائیں، بے شک چھوٹے ہاسپٹل سے علاج کروا لیں، اپنے فیملی ڈاکٹروں سے علاج کروا لیں، اور نہ بڑے ہاسپٹلوں میں جائیں، کہ اگر آپ کو خوف کا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے
آپ چھوٹے ہاسپٹل سے اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ یقین کر کے آپ علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب ہوں گے اور اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائیں گے۔ بالکل پریشان مت ہوں، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اگر بیماری آتی ہے تو اس کے لیے صحت بھی آتی ہے، اور اللہ نے اگر صحت لکھی ہے تو وہ بیماری نے ختم تو پھر ہونا ہی ہے۔ اگر ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا دل، دماغ اگر کمزور ہو جائے گا تو ہم ڈریں گے، خوف و ہراس میں پڑ جائیں گے تو ہمارا ٹھیک ہونا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ اگر چھوٹے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، بار بار دوائی کھانے کے باوجود خوف کی وجہ سے آپ کو آرام نہیں آئے گا تو آپ کو مزید بڑے ہاسپٹلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ خوف اور ہراس کا کوئی معاملہ ایسا پیدا مت کریں اور دائیں بائیں شور بھی مت کریں کہ آپ بیمار ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ کھانسی بھی کرتے ہیں تو دوسرا آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے تو دوسرا آپ کا مسلمان اور عزیز و قارب بھائی بھی دور سے دور بھاگتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے اپنا علاج آپ پردے میں رہ کر کروائیں، اور ایسا جو ہے ڈاکٹر کی دوائی کے ساتھ اور اچھی خوراک کے ساتھ آپ انشاءاللہ علاج کروائیں، آپ صحت یاب ہوں گے۔ اللہ نے اگر آپ کی زندگی لکھی ہے تو آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی نہیں ہے تو جتنی مرضی ہم دوائی کھائیں، ہاسپٹل جائیں یا نہ جائیں، تو ہم نہیں بچ سکتے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ اپنا علاج کروائیں۔ علاج کروانا ہمارا کام ہے، دوائی کھانا ہمارا کام ہے، اللہ پر یقین کرنا ہمارا کام ہے، صبر کرنا ہمارا کام ہے، شفا دینا ہمارے رب کا کام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے اور آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں۔ پہلے بھی میں آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے پوری ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بالکل خوف نہیں کرنا۔ میں خود کہتا ہوں اگر میں زیادہ خوف لیتا یا میں بہت پریشان ہو جاتا، اس بیماری کو سر پہ سوار کر لیتا تو شاید آج آپ کے سامنے بیٹھ کر بات نہ کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا، تقریباً 1 ہفتہ شدید میں بیمار تھا اور بخار کی بہت حالت زیادہ تھی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے صحت یاب کیا، اور صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت کوئی بھی دنیا میں انسان کو اپنی صحت سے زیادہ قیمتی چیز کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے صحت کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ آج کل جو کرونا وائرس ہے اس سے بھی محفوظ رکھے، اور ہر طرح کے مسئلے مسائل مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور کسی بھی مشکل اور مشقت کے اندر ہمیں نہ ڈالے، اور نہ ہمارے اوپر ایسی کوئی آزمائش آئے جس کو ہم برداشت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ میں صرف آپ کے سامنے آخری بات یہی کہوں گا، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو بالکل خوف نہ ہو، دل کے اندر آپ پورا صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کے بھروسے کے ساتھ اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ یہ بیماری آتی ہے، بخار ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، بس کسی کو بخار ہوا نہیں، کوئی بیمار ہوا نہیں، فوراً اس کا دھیان، اس کا دماغ فوراً وہ کرونا وائرس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے ساتھ رابطے میں رکھیں، اللہ کے یقین کے ساتھ اپنے جو ہے علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ صحت یاب ہوں گے، اور کوئی خوف دماغ کے اندر سوار نہ کریں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کے خوف کی وجہ سے آپ جو صحت اللہ نے اگر آپ کو دینی ہے آپ خوف کی وجہ سے وہ صحت کھو جائیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو خوف لینے کا بالکل حکم نہیں دیا۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ کافی ساتھیوں کے فون بھی آئے، SMS بھی آئے، اور طبیعت کا حال احوال پوچھا، اور ان کو وہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، کچھ فون نہیں سن سکا اور جواب بھی نہیں دے سکا بیماری کی وجہ سے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ناراض بھی مت ہوں، آپ سے معذرت خواہ ہوں۔
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بھائی ہمارے جہاں جہاں بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے چاہا ہے اللہ پاک ان کی ساری شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔